اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم۔ آیت خاتم النبیین کا ترجمہ، تفسیر اور علمی تحقیق سے ہم نے یہ بات ثابت کی ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے سے نبیوں کی تعداد مکمل ہو چکی ہے۔ اب تا قیامت کوئی نیا نبی یا کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہم قادیانیوں کے ترجمے کی طرف دیکھتے ہیں کہ قادیانی حضرات اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں اور ان کے ترجمے کے غلط ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع سے نبی بنیں گے۔ اب ہم قادیانیوں کے خاتم النبیین کا یہ ترجمہ جو انہوں نے کیا ہے اس پر غور و فکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ قادیانیوں کا ترجمہ کن کن وجوہات سے یہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ خود مرزا قادیانی کا قول ہے۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے ماں کے پیٹ سے نبوت ملی ہے۔ اب دونوں باتوں کے اندر تضاد ہے۔ یا تو خاتم النبیین کا وہ مطلب جو مرزا قادیانی نے بیان کیا ہے اور قادیانی جماعت لیتی ہیں وہ لیا جائے تو ان کی ماں کے پیٹ سے جو نبوت ملی ہے یہ والی بات غلط ہے۔ اگر اس بات کو لیا جائے گا تو خاتم النبیین کا لامحالہ وہ ترجمہ غلط ماننا پڑے گا۔ تو پہلی وجہ خود مرزا قادیانی کا قول ہے۔ دوسری وجہ، مرزا قادیانی نے خاتم النبیین کا ایک جگہ پر ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ختم کرنے والا ہے سب نبیوں کا۔ اگر خاتم النبیین کا ترجمہ یہ نہیں تھا تو پھر مرزا قادیانی نے یہ ترجمہ کیوں کیا؟ تیسری وجہ، مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میرے پیدا ہونے کے بعد میرے والدین کے گھر میں کوئی اور لڑکا یا لڑکی پیدا نہیں ہوئی، گویا میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ اگر خاتم النبیین کا مطلب بھی یہی کیا جائے کہ حضور کی مہر سے نبی بنتے ہیں تو خاتم الاولاد کا بھی یہ ترجمہ کرنا پڑے گا کہ مرزا قادیانی کے مہر سے مرزا قادیانی کے والدین کے گھر میں اب اولاد پیدا ہوگی۔ تو کیا قادیانی حضرات یہ معنی خاتم الاولاد کا کریں گے؟ وہ ہرگز اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جب قادیانیوں کے نزدیک خاتم الاولاد کا مہر والا معنی باطل ہے تو پھر خاتم النبیین کا معنی بھی مہر والا باطل ہے۔ چوتھی وجہ، ایک طرف تو قادیانی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہر سے ایک سے زائد نبی بنیں گے، اور جبکہ دوسری طرف مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے قادیانی حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ صرف مرزا ہی کو کامل اتباع سے نبوت ملی ہے اور کسی کو نہیں ملے گی۔ یہ بھی اس کی وجہ ہے۔ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے بعد اب نبوت نہیں ہوگی بلکہ خلافت ہوگی، تو اس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر خاتم النبیین نہ ہوئے بلکہ وہ خاتم النبی ہوئے، کیونکہ مرزا قادیانی کو جب نبوت ملی ہے حضور کی اتباع سے، پھر اس کا تو مطلب یہ ہونا چاہیے کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اور کامل اتباع کرے گا وہ نبی بنے گا۔ اب قادیانی حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جو حضور کی اتباع سے نبی بنا ہے وہ صرف مرزا ہے، اس کے بعد نبوت نہیں ہے بلکہ خلافت ہے۔ تو اس کا مطلب اب یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم خاتم النبیین نہیں ہے بلکہ خاتم النبی ہے۔ اور پانچویں وجہ، اگر خاتم النبیین کا یہ مطلب لیا جائے کہ حضور کی اتباع سے نبوت ملے گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک خاتم نہیں ہے بلکہ اپنے سے آنے والے بعد کے نبیوں کے خاتم ہیں۔ تو یہ اگر ترجمہ کیا جائے گا تو یہ لا محالہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے
اور اجماع امت کے بھی خلاف ہے۔ چھٹی وجہ اس ترجمے کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ خاتم النبیین کا اگر مہر والا معنی مراد لیا جائے اور کامل اتباع والا معنی مراد لیا جائے تو یہ معنی محاورات عرب کے بھی خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عرب کے محاورات کے اندر خاتم القوم اور خاتم المہاجرین کا مطلب پھر لا محالہ یہ لینا پڑے گا کہ مہر کی وجہ سے قوم بنتی ہے اور مہر کی وجہ سے ہی مہاجر بنتے ہیں۔ لا محالہ یہ ترجمہ اگر لیا جائے گا تو ہرگز یہ ترجمہ غلط ہوگا، یہ درست نہیں ہو سکتا۔ قادیانی حضرات اپنے جو ترجمہ کیا ہے اس کو نہ تو قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں، نہ احادیث سے ثابت کر سکتے ہیں، نہ اقوال صحابہ سے ثابت کر سکتے ہیں، نہ اقوال تابعین سے ثابت کر سکتے ہیں۔ کسی ایک مفسر مجتہد کسی ایک سے ثابت نہیں کر سکتے۔ ان کا ترجمہ ہر لحاظ سے باطل ہے۔ یہ صرف مرزا قادیانی کا تفرد ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اس وجہ سے قادیانیوں کا خاتم النبیین کا جو ترجمہ کیا گیا ہے کہ حضور کی اتباع سے نبی بنیں گے، حضور کی مہر سے نبی بنیں گے، یہ لا محالہ باطل ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔